السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، معزز دوستو اور بھائیوں، دارالہدیٰ یوٹیوب چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع نماز کی اقسام کے تعلق سے ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں نماز کے تعلق سے متعدد آیات موجود ہیں۔ نماز کی فرضیت کے بارے میں اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ متعدد بار قرآن کریم میں آیا ہے، اور احادیث ہمارے سامنے بہت موجود ہیں۔ لہذا نماز کا پڑھنا فرض عین ہے، چونکہ دلیل قطعی سے ثابت ہے، اس لیے نماز کا چھوڑنے والا گنہگار بہت سخت اور اس کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ بہرحال آج ہم نماز کے ہی تعلق سے کہ اس میں جو فقہا کی اصطلاح ہے، اس میں ایک تو فرض نماز ہے، اور ایک واجب ہے، ایک سنت ہے، اور ایک نفل ہے۔ تو ہم آج ان سب کی تشریح آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ تو فقہ کی ایک کتاب ہے اصول الشاسی، جو دینی مدارس میں جو 8 سال کا مولویت کا کورس ہے، ان سبھی میں تقریباً یہ اصول الشاسی کتاب فقہ کی کتاب ہے، اور اس کو پڑھایا جاتا ہے۔ اس میں کافی تفصیل ہے تمام مسائل کے تعلق سے، چاہے وہ نماز کے ہوں، روزے کے ہوں، زکوٰۃ کے ہوں، نکاح کے ہوں، طلاق کے ہوں، یہ سب تمام مسائل اس سے اصول الشاسی کتاب کے اندر موجود ہیں۔ تو اس میں فقہی جو 4 اصطلاحات ہیں، ان کی تعریف کچھ اس طرح ہے نماز کے تعلق سے۔ ایک تو فرض نماز ہے۔ فرض کی تعریف یہ ہے کہ اس کی ایک مقدار متعین ہو، اور اس میں کمی بیشی نہ ہو، اور اس میں کسی شک اور شبہ کی گنجائش نہ ہو، یہ کہلاتا ہے فرض نماز۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ دلیل قطعی سے ثابت ہو۔ دلیل قطعی یعنی قرآن کریم سے اس کا ثبوت ہو۔ اور اس کا حکم کیا ہے؟ فرض کا حکم یہ ہے کہ اس پر عمل کرنا لازمی ہے اور ضروری ہے، اور اس کی فرضیت کا اعتقاد رکھنا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے، کیونکہ وہ دلیل قطعی سے ثابت ہے۔ دلیل قطعی یعنی قرآن کریم کی آیات سے اس کا ثبوت ہے، نماز کا ثبوت ہے، نماز پڑھنے کا۔ تو نماز پڑھنے کے چھوڑنے پر کافی وعیدیں ہیں۔ اگر آپ اس نماز کو چھوڑیں گے، فرض نماز کو، تو گنہگار ہوں گے، عذاب آپ کو ملے گا۔ اور اگر انکار ہی کریں گے سرے سے کہ نہیں بھائی نماز جو ہے شریعت کا اور اسلام کا کوئی رکن ہے ہی نہیں، تو پھر آپ اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ تو یہ ہوئی فرض کی تعریف اور فرض کا حکم۔ اب دوسری چیز کی طرف آتے ہیں، وہ ہے واجب۔ یہ آپ نے نام بہت سنا ہوگا، واجب۔ واجب کی تعریف کیا ہے؟ جو عمل کے اعتبار سے تو فرض ہو، اور اعتقاد کے اعتبار سے وہ نفل کے درجے میں آتا ہے، یعنی ایسی دلیل سے ثابت ہو کہ جس میں کچھ شبہ ہو۔ مثال کے طور پر وہ آیات قرآنیہ ہیں جن میں کچھ تعویل کی گئی ہے، اور ایسی احادیث ہیں جن کے ایک ہی راوی ہیں، یعنی روایت کرنے والا صرف ایک ہی شخص ہے روایت کرنے والا، یعنی خبر واحد جس کو بولتے ہیں، ایک ہی خبر ہم کو ملی ہے۔ اور اس کا حکم کیا ہے؟ واجب پر عمل کرنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا فرض پر عمل کرنا ضروری ہے، لیکن اس کا اعتقاد ضروری نہیں، جیسے کہ فرض میں اعتقاد بھی رکھنا ضروری تھا۔ تو یہی فرق ہے واجب اور فرض کے بیچ میں۔ اب اس کی مثال جیسے کہ وطر ہے، عشاء کی نماز میں جو 3 رکعت وطر کی پڑھی جاتی ہیں، یہ اس کا واجب کہلاتی ہیں۔ اسی طریقے سے عید الفطر کی نماز وہ واجب ہے، عید الاضحیٰ کی نماز وہ واجب ہیں، جن کا ترک کرنا گناہ ہے، اور ان کا انکار کرنے سے اسلام سے خارج نہیں ہوگا، بلکہ فاسق اور گناہگار کہلائے گا۔ چنانچہ فرض اور واجب میں احناف یہ فرق کرتے ہیں، جو فرق میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ دیگر ائمہ جو ہیں ان کے ہاں یہ فرق نہیں ہے۔ میں آپ حضرات کے سامنے تمام وہ باتیں رکھوں گا جو
امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جن چیزوں کو فالو کرتے ہیں۔ تو احناف کے نزدیک فرض اور واجب میں فرق ہے، جو میں نے آپ کے سامنے فرض کی اور واجب کی تعریف رکھی۔ اب تیسری بات ہے سنت کی۔ سنت کی تعریف کیا ہے؟ اس کے لغوی معنی ہے طریقہ اور راستہ، جو طے کر دیا گیا ہو راستہ۔ تو اصطلاح میں اس سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام کی طرف سے دیا گیا ایسا پسندیدہ عمل اور طریقہ اور راستہ ہے جس پر آپ خوب اچھی طرح چلے ہوں۔ اور اس سنت کا حکم کیا ہے؟ عمل کرنے کا شریعت میں مطالبہ اس پر کیا گیا ہے۔ شریعت نے مطالبہ کیا ہے کہ آپ اس پر عمل کریں، یعنی سنت کے حکم جو ہے اس پر عمل کریں، اور بلا وجہ چھوڑنے والا سنت ملامت کا مستحق ہوگا۔ ایک ہے نفل۔ نفل نماز وہ زائد چیز ہے، اس کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ اگر آپ ادا کریں گے تو ثواب ملے گا، اور نہیں ادا کریں گے تو کوئی گناہ نہیں، اس کو چھوڑ بھی سکتے ہیں آپ۔ اب اسی میں کچھ تفسیر اس طرح سے ہے کہ فرض کی دو قسمیں ہیں، ایک تو فرض عین اور ایک فرض کفایہ۔ فرض عین یعنی جو نماز، پانچوں وقت کی نماز، وہ فرض عین ہے، یعنی ہر مسلمان عاقل بالغ کے اوپر لازم ہے اس کا پڑھنا، اور اس کا چھوڑنے والا گناہ گار ہوگا۔ اور اس میں ایک ہے فرض کفایہ۔ فرض کفایہ جیسے کہ آپ کی جنازے کی نماز۔ فقہا لکھتے ہیں کہ اگر محلے کے چند لوگوں نے بھی نماز جنازہ کسی کی پڑھ لی تو وہ تمام محلے والوں سے ادا ہو جائے گی، اور اگر کسی بھی نے بھی نہیں پڑھی تو سب محلے والے، پورے محلے والے اس کے گناہ گار ہوں گے۔ یعنی جس ایریے میں، جس علاقے میں کسی کی موت ہوئی ہے اور اس کا جنازہ نہیں پڑھا گیا تو سارے ہی گناہ گار ہوں گے، اور اگر 2-4 نے، 10-5 نے بھی نماز جنازہ ادا کر لیے تو سب کے ذمے سے ساقط ہو جائے گی۔ یہ کہلاتا ہے فرض کفایہ۔ تو فرض عین اور فرض کفایہ میں یہی فرق ہے وہ بھی فرض، جنازے کی نماز بھی، حالانکہ نماز نہیں ہے وہ تو ایک طرح کی دعا ہے، میت کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں، ایک آپ کو حیت بتا دی گئی ہے، اس طریقے سے آپ کھڑے ہو کے جو ہے وہ نیت باندھ کے دعا کریں گے میت کے لیے، وہ فرض کفایہ ہے۔ اسی طریقے سے سنت ہے۔ سنت جو ہے وہ دو طرح کی ہے، ایک کہلاتی ہے سنت موقدہ اور ایک کہلاتی ہے سنت غیر موقدہ۔ موقدہ کا مطلب یہ ہے کہ جس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی ہو، خود بھی پڑھی ہو اور اپنے صحابہ کو بھی اس پر عمل کرنے کے لیے کہا ہو، تو یہ ہوتی ہے سنت موقدہ۔ اس کا چھوڑنے والا گناہ گار، اور اگر کسی وجہ سے آپ کہیں سفر میں ہیں یا آپ کو کوئی ضرورت لاحق ہے تو آپ سنت موقدہ چھوڑ بھی سکتے ہیں، آپ کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن بنا وجہ چھوڑنا یہ جو ہے ملامت کا باعث ہوگا۔ اور ایک سنت غیر موقدہ، وہ ہیں جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید نہیں کی ہے، کبھی پڑھ لی اور کبھی نہیں پڑھی، اس میں دونوں طرح کی چیزیں ہیں۔ یہ ہے سنت موقدہ اور غیر موقدہ کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل، تقریر اور بیان کو سنت کہتے ہیں۔ سنت کیسے کہتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات کہی ہو، کوئی بات آپ نے کر کے، کوئی کام کر کے دکھایا ہو، کوئی بیان یا تقریر آپ نے کی ہو کسی موقع پر، یا صحابہ کرام نے کوئی سوال کیا ہو، آپ نے اس کا جواب دیا ہو، یہ سب تقریر میں اور بیان میں شامل ہے، یہ سنت میں شامل ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک معروف مشہور حدیث ہے، بنی الاسلام علی خمس، یعنی کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، جس کو 5 پلر آف اسلام بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس میں حدیث میں فرما دیا گیا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، آپ کو بتا دیا گیا نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، اس پر جو اس کے وہاں تک جانے کے قابل ہو اور اس کے پاس اتنا پیسہ بھی ہو۔ تو یہ آپ نے جو ہے وہ سوائے زکوٰۃ کے، کیونکہ زکوٰۃ آپ پہ فرضی نہیں تھی، وہ چاروں چیزیں آپ نے کر کے دکھائی ہیں، یعنی کہ نماز بھی پڑھی ہے اور روزے بھی رکھے ہیں اور حج بھی کیا ہے، اور ظاہر ہے پہلا تو توحید ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، تو اس میں پہلا تو ہی ہے 5 پلر میں سے۔ اور سنت فعلیہ یعنی جو کام آپ نے کر کے دکھایا ہو اپنی زندگی میں، جیسے کہ نماز آپ نے پڑھی، حج کر کے دکھایا، روزے رکھ کے دکھائے،
حج کی تعلیمات دی، حج کیسے کیا جائے، تو یہ سنت فعلیہ ہے۔ سنت تقریریہ یعنی حضور کے صحابہ نے کچھ کام کیا یا کچھ کہا یا کوئی سوال کیا آپ نے جواب دیے، یا صحابہ نے کوئی عمل کیا اس پر آپ نے منع نہیں کیا، آپ نے ٹوکا نہیں یا خاموشی اختیار کی، تو یہ ہو گئی سنت۔ اب سنت کی جو حجیت ہے، جو دلیل ہے، وہ کیا ہے؟ مسلمانوں کا اس پر اجماع اور اتفاق ہے کہ اگر کوئی روایت صحیح سند کے ساتھ پہنچی ہو، کوئی حدیث صحیح سند یعنی صحیح راویوں کے ذریعے جو روایت کرنے والے ہیں ان کے ذریعے پہنچتی ہے، یا ایسی سند کے ساتھ پہنچتی ہے جس سے غالب گمان یہ ہو کہ یہ بات صحیح ہوگی، تو اس پر مسلمانوں کے لیے عمل کرنا لازمی اور ضروری ہے، اور یہی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ تو اللہ کے رسول کی اطاعت کب ہوگی؟ جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے، آپ نے سنت مؤکدہ پڑھی ہیں اور آپ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اطیعوا الرسول، جو حکم، جو باتیں، جو قول، جو فعل حضور نے کر کے دکھائے ہیں ان پر ہم سب کو عمل کرنا ہے، اس سے یہی مراد ہے۔ دوسری جگہ ارشاد فرمائی وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول نے آپ کو دیا اس کو پکڑو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے تم باز آ جاؤ، ان کو مت کرو۔ یہ ہے اصل میں سنت مؤکدہ، یعنی جس کی حضور نے کرنے کی تاکید کی ہو، اس کو فقہا نے جو ہے اس کو سنت مؤکدہ قرار دیا ہے، اور بغیر عذر شرعی کے اس کو ترک نہ کیا ہو۔ بغیر کوئی شرعی عذر آ گیا تو بات الگ ہے، جیسے کہ آپ بیمار ہو گئے یا آپ سفر میں ہیں یا کوئی ضروری کام آپ کو لاحق ہو گیا، وہ کرنا ضروری ہے، تو اس میں آپ سنت مؤکدہ کو بھی چھوڑ سکتے ہیں۔ ایک ہے سنت غیر مؤکدہ، جن کی کوئی تاکید نہیں کی، آپ پڑھیں یا نہ پڑھیں وہ نفل کے ہی درجے میں ہیں، یعنی سنت غیر مؤکدہ جو ہیں وہ نفل کے درجے میں ہیں، تو ان کے ادا کرنے پہ ثواب ملے گا، ثواب ملے گا۔ اب نفل کی تعریف کی طرف آتے ہیں۔ نفل کے معنی ہے زائد کے، قرآن کریم میں بھی ذکر ہے یسألونک عن الانفال، سورہ انفال ہے پوری، تو جو مال غنیمت ملا جنگوں میں زائد چیز ہی ہے، وہ جہاں ظاہر جنگ کے بعد جو ملا، تو اس لیے نفل کے معنی ہے زائد کے۔ اصطلاح میں اس کی تعریف یہ ہے، نفل کی وہ عبادت ہے جو فرائض اور واجبات سے زیادہ ہوں، فرائض اور واجبات سے زیادہ ہو، جس میں حکم اس کا کیا ہے نفل کا، اس کے کرنے پر ثواب ملے گا اور چھوڑنے پر کوئی عذاب نہیں ہے۔ فقہ کی اصطلاح میں اس کو تطوع بھی کہتے ہیں۔ تطوع یعنی والنٹری کام، والنٹری یعنی کہ آپ ایسی کوئی خدمت انجام دینا، تو والنٹری ورک ہو گیا یہ ایک طرح سے۔ اگر آپ کے فقہا یہ بھی کہتے ہیں اگر آپ کے سنتوں میں کوئی کمی آئی تو وہ نفلوں کے ذریعے سے ادا پوری ہو جائے گی۔ تو آپ کے سامنے فرض عین، فرض کفایہ، سنت مؤکدہ، سنت غیر مؤکدہ اور نفل، ان سب کی تعریف اور ان سب کا حکم آپ کے سامنے میں نے رکھا۔ محترم سامعین، یہ سب باتیں بتانے کا اور یہ سب تمہید باندھنے کا مقصد اور مطلب یہی ہے کہ ہم کو جتنا بھی وقت ملے آپ اس وقت کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزاریں۔ سنت غیر مؤکدہ اور نفل پڑھنے کا ثبوت قرآن کریم کے سورہ الم نشرح سے بھی ملتا ہے، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب آپ فارغ ہوں اپنے کام سے، اپنے دنیاوی کام سے فارغ ہوں یا اپنے کسی اور شغل سے فارغ ہوں، تو آپ اس کے پھر تطوع کا کام کریں، یعنی کہ آپ نفل عبادت کریں، چاہے وہ قرآن کریم پڑھنے کی شکل میں ہو اور چاہے وہ نفل نماز پڑھنے کی شکل میں ہو۔ فَانْصَبْ کے معنی ہے وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف آپ راغب ہو جائیں، یعنی کہ آپ اللہ تعالیٰ کے کو خوش کرنے میں لگے رہیں۔ اس میں حسن اخلاق بھی آتا ہے، آپ کسی اچھے کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آ جائیں، اس میں قرض حسنہ بھی آتا ہے، آپ کسی کو قرض دے دیں وہ قرض حسنہ ہو، اور دیگر عبادتیں بھی شامل ہیں، اس میں تسبیحات کا بھی اور ذکر و اذکار یہ سب اس میں آتے ہیں۔ تو نفل عبادت کا یہ قرآن کریم میں جو فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ ہے، یہ آیت جو ہے اسی کی طرف دلالت کرتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اور اس کی یاد کرنے میں لگے رہیں۔ تو یہ سب تمہید اور تفصیل بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے آج کل کچھ اہل حدیث حضرات
کا کہنا یہ ہے، ذرا غور سے سنیے گا اس بات سوری، کہنا یہ ہے کہ یا تو فرض نماز ہے یا نفل ہے، بیچ میں سنتوں کا ان کے یہاں کوئی کانسیپٹ ہے ہی نہیں۔ یہ اہل حدیث حضرات ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ سنت موقدہ ہوں یا غیر موقدہ ہوں سب نفل کے درجے میں، تو یہ اس سے ہم لوگ اتفاق نہیں کرتے۔ احناف یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اس سے اتفاق نہیں ہے۔ کیوں؟ میں نے آپ کے سامنے سنت کی بھی تعریف رکھ دی، غیر موقدہ کی بھی، موقدہ کی بھی، سب کی تعریف رکھ دی ہے۔ تو یہ حضرات جو ہیں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ سنت موقدہ اور غیر موقدہ کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، یعنی وہ فرض کہتے ہیں یا تو مسلمان پر نماز فرض ہے یا پھر نفل ہے۔ سنت موقدہ پڑھو نہیں پڑھو، پڑھو گے تو ثواب ملے گا، غیر موقدہ پڑھو نہیں پڑھو، پڑھو گے تو ثواب ملے گا، یہ ان کا کہنا ہے۔ تو فرض نماز تو ظاہر ہے وہ تو ضروری ہے، وہ تو کسی حال میں چھوڑنی نہیں ہے۔ سنن موقدہ و غیر موقدہ سب نفل کے درجے میں یہ لوگ رکھتے ہیں۔ اب یہ دیکھ لیجیے، آپ خود ہی آپ اس کا فیصلہ کیجیے، جو میں نے تعریفیں کی ہیں، جو اصول الشاسی فقہ کی کتاب ہے، جو مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، کورس میں داخل ہے، اس میں یہ سب تعریفیں رکھی ہیں اور حدیث بھی موجود ہیں سنت موقدہ کی، آپ نے تاکید کی ہے۔ ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ فقہا نے سنت غیر موقدہ کو نفل کے درجے میں رکھا ہے، ان نفل کے برابر اس کو مانتے ہیں، مگر واجب اور سنت موقدہ بالکل الگ ہیں، اور ان کی میں نے تعریف آپ کے سامنے رکھ دی، جن کو ادا کرنا بھی ضروری ہے، الا یہ کہ آپ کو کوئی ایسا کام کیا ہو۔ چنانچہ بہت سے اہل حدیث حضرات، ان میں سے میں نے آج کل جیسے کہ لوگ سن رہے ہیں انجینئر مرزا علی مرزا طارق ہیں وہاں پر کیا کہتے ہیں پاکستان میں، ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ فرض نماز ہے یا پھر نفل نماز ہے۔ اسی طریقے سے ہم مولانا اسحاق صاحب ہیں جو گزر گئے، اللہ مغفرت کرے ان کی، وہ بھی ایک اسکالر گزرے ہیں، ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ فرض ہے یا نفل نماز ہے۔ اسی طریقے سے جاوید غامدی صاحب ہیں، ان کو بھی میں نے سنا ہے، ان کا بھی یہ کہنا ہے۔ غرض ہے کہ جو اہل حدیث حضرات ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ فرض نماز ہے یا پھر نفل ہے، سنت موقدہ غیر موقدہ کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ بہرحال میں نے آپ کے سامنے ایک یہ باتیں رکھی ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔